وہ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ ایسی سورہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے باتوں کا ذکر کیا۔ ایک روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھیں تو وہ اس کے لیے دجال سے بچاؤ کا باعث ہوں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مروی ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دن ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آیا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ جمعے کے روز سورہ کہف کا پڑھنا انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ اس کو میں سوچ کے مجھے ہمیشہ یہ دل میں خیال آتا ہے کہ شاید ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ چلو قرآن پہ فوراً قرآن کو ایکسیس کر لیا، لیکن شاید فتنے کا وقت ایک ایسا بھی ہو جہاں پہ ہمیں قرآن کا ایکسیس ہی نہیں ہوگا، اور اس وقت ہم چاہیں گے بھی کہ میں سورہ کہف پڑھ کے اس کو میں پڑھ لوں تو ہم وہ اس بات کو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس بات پہ ایمفسائز کیا گیا کہ اس کو پہلی 10 آیات کو یاد کر لینا چاہیے اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت بھی آ جائے جہاں یہ آیات ہمیں ایکسیسیبل نہ ہوں تو کم از کم ان کو دل میں پڑھ کے اپنے حافظے سے پڑھ کر ہم اس سے بچ سکیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص نے سورہ کہف شروع سے اور آخر تک تلاوت کی اس کے لیے پاؤں سے لے کر سر تک نور ہوگا، اور جس نے پورے سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص نے سونے سے پہلے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سورہ کہف کو تورات میں حائلہ کہا جاتا تھا، جو اس کو پڑھنے والے ہیں ان کے درمیان اور آگ کے درمیان میں یہ حائل ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ گھر جس میں سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے اس رات شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جس رات کو سورہ کہف کی تلاوت کی گئی اس رات کو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو جس دن میں کی جائے گی اس دن بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو سورہ کہف جو ہے وہ ایک حفاظت کا سبب ہے۔ سورہ کہف جو ہے وہ ایک حصار ہے، حصار کہتے ہیں ایک باؤنڈری ہے، یہ ایک ایڈڈ پروٹیکشن ہے، کیٹانوں سے بچانے کے لیے ایک ایکسٹرا شیلڈ ہے۔ یہ سورہ کہف کس چیز سے حفاظت کر رہی ہے؟ سورہ کہف میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے حفاظت ہو رہی ہے؟ یہ کیا وہ چیز ہے جو ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک بچی رہتی ہے؟ جب ہم سورہ کہف کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سورہ کہف کے اندر کوئی ایک آیت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ آیت میں نے پڑھ لی تو میں اس آیت کے بچنے سے شیطان سے دجال سے بچ گیا، یا سورہ کہف میں کہیں پہ بھی دجال کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک آیت میں بھی دجال کا ذکر نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ضرور ہے، دجال کا ذکر نہیں۔ تو اس سے معلوم ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس سے تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ ایک شیلڈ ہے جو کہ نور کو پریزرو کرتی ہے۔ جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو سورہ کہف ایک حصار باندھ دیتی ہے جو انسان کے نور کو پریزرو کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے والا صاحب کہف جو ہے، مطلب جو صاحب سورہ کہف جو ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے نور کی حفاظت کے لیے ایک حصار باندھ لیتے ہیں، جو 10 آیات پڑھنے سے بھی ہیں، اور پھر اگر وہ اس کو فردر میگنیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے کہ زمین سے آسمان تک وہ پھیل جائے تو وہ پوری سورہ پڑھ لے۔ تو یہ ایک شیلڈ ہے۔